صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، صدق اللہ العظیم۔ وقت بہت تھوڑا ہے، عصر کی اذان قریبی مسجد میں 4:20 پر ہے۔ آپ حضرات کو جس مقصد اور جس محنت پر کھڑا کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی بات اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ علم دین سے نسبت کا ہونا، کچھ عرصے تک اہل علم کی صحبت میں رہنا، کتابوں کی ورق گردانی کا موقع ملنا، قرآن و حدیث کے کچھ ابواب کا نگاہوں سے گزرنا بہت بڑی دولت ہے۔ جہالت اندھیرا ہے، علم روشنی ہے۔ علم سے ہی محسوس ہوتا ہے کہ لکڑی کہاں ہے، سانپ کہاں ہے۔ روشنی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ سود کا نقصان کیا ہے، زکوٰۃ کی برکت کیا ہے۔ حقیقی علم سے پتہ چلتا ہے کہ رشتے جوڑنے سے جیت ہوتی ہے، رشتے توڑنے سے آدمی ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ حق دینے سے حق ملتا ہے، حق مانگنے والوں کو کبھی حق نہیں ملا کرتا۔ علم سے پتہ چلتا ہے کہ اینٹ جوڑنے سے گھر نہیں بنتے، دل جوڑنے سے گھر بنتے۔ حقیقی علم سے پتہ چلتا ہے کہ حیا عورت کا سب سے بڑا جوہر ہے۔ حیا کے کمال کے بغیر عورت کا ہر کمال بے حیثیت ہے۔ گھر آباد کرنا میری ذمہ داری ہے، نسلوں کی پرورش یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا فریضہ ہے۔ مردوں کو گھر جنت بنا کر دینا یہ ہماری حقیقی کامیابی ہے۔ پہلی بات میں نے عرض کیا، علم کی کسی بھی نسبت پر اللہ کا شکر۔ دوسری بات میں نے عرض کیا کہ حقیقی علم ہی انسانیت کے سارے مسائل کا حل ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنی ترجیحی ذمہ داریاں، اولاد کی پرورش، گھریلو کام کاج، اپنی ساس دیورانی ننند بھاوج کے ساتھ رہتے ہوئے گھریلو کام کاج میں پوری دلچسپی اور
شوہر کی خدمت کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی خدمات بہر صورت جاری رکھنا ہے، بانجھ نہیں بننا، بافیض بننا کہ میں اپنے بعد علماء کو تیار کر کے، حفاظ کو تیار کر کے دنیا سے جاؤں، صدقہ جاریہ، علم نافع کی اشاعت کا غم لے کر جینا۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو دانے چکی میں پستے ہیں اسی سے روٹی بنتی ہے، اسی سے پیٹ بھرتا ہے، جو دانے بچتے ہیں ان دانوں سے نہ ہی روٹی بنتی ہے نہ ہی لوگوں کی بھوک مٹتی ہے۔ جو لوگ اپنی راحتوں کو بچانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی کی تعیشات کو بچانا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جو لوگ اپنی راحتوں کو قربان کر دیتے ہیں اور راحتوں کو تج کر دیتے ہیں انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے، انہی پسنے والے دانوں سے گھروں میں دین کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ کچھ چولہے بجھتے ہیں، کچھ گھروں میں تب دین کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے فاقے نبھائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں اولیاء کو پیدا فرمایا۔ تو دینی خدمات جاری رکھنے کے لیے چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، بڑے کام کرنے کے لیے چھوٹی چیزیں، اپنی انا کے لیے جینا، اپنی خانہ جنگیوں میں مرنا، اچھے کپڑے، قیمتی زیور کی خواہش کو باقی رکھنا، جواب دینے اور انتقامی کارروائی کی فکر کرنا، میں نے تو اتنا گھر کا کام کاج کیا لیکن فلانی نے تو کیا ہی نہیں۔ جو لوگ اس قسم کے تقابلی مزاج سے چلتے ہیں، اور جو لوگ کھانے پینے، دھونے دھلانے، 3 وقت کا کھانا، 2 وقت کی چائے، 1 وقت کے چٹخارے اور چٹورے، ہر دسترخوان پر نیا اور تازہ سالن، جو ان چھوٹے مقصدوں کے لیے جیتے ہیں، جو ان گھٹیا قسم کے جذبات کے لیے جیتے ہیں، ان لوگوں سے کسی بڑے کام کی توقع کبھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ کچھ دن پہلے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ ان کی سوانح لکھنے والے بیٹے نے لکھا کہ اپنی اہلیہ کو نکاح کے بعد حافظہ بنایا، اپنی بہوؤں کو حافظہ بنایا، ان کے صبح سے شام تک کا شیڈیول لکھا ہوا ہے۔ عصر کے بعد بنائی جانے والی روٹی سے فجر کے بعد کا ناشتہ کیا جاتا تھا۔ اپنی عورتوں کو ضروری کاموں میں مشغول کرنا۔ لکھا ہے کہ چوتھے بچے کے پیدا ہونے تک بھی فاقے ہوا کرتے تھے۔ گھاٹیاں آتی ہیں، آزمائشوں سے گزرتا ہے ہر دین کا خادم۔ مہینے کی 25 تاریخ آ جاتی، جیب خالی رہتی، فرماتے کہ 25 کے بعد ہم چائے پینا بند کر دیں گے چونکہ جیب خالی ہو چکی ہے،
اگلی تنخواہ کے ملنے تک۔ میں نے عرض کیا کہ چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے جو لوگ بڑے مقاصد کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور ان کے مرید اور ان کے جانشین روزانہ ابو داؤد شریف کی شرح بذل المجہود لکھا کرتے تھے۔ لکھنے کا وقت ہو گیا اور یہاں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ نہلانے دھلانے کی ترتیب بن رہی تھی، صدمے سے زبردست دو چار، لیکن جب تصنیف کا وقت آیا مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت پر پہنچ گئے۔ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت آج کا معمول پورا ہو جائے غزل لکھ دوں گا۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دو سطر لکھوائے، ایک دو لائن لکھوائے اور لکھوانے کے بعد فرمانے لگے بلک کر روتے ہوئے، زکریا یہاں سے چلا جا، مجھ سے لکھایا نہیں جاتا ہے، اپنی بیٹی کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو جا۔ اس قسم کی استقامت اور عزیمت کی یہ بلندیاں جن لوگوں نے پار کر لی تھی اللہ تعالیٰ نے انہی سے کام لیا۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ بڑی رئیس گھرانے کی بیوی تھی، جیسے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ تھی۔ وہ مدرسے کے بچوں کے لیے، کم عمر لڑکوں کے لیے کھانا پکا کر دیتی، بھیگی ہوئی لکڑیوں سے چولہا جلاتی، بڑی قربانیاں دی۔ اس خاتون نے سلم ایریے میں رہ کر، بچھڑی ہوئی بستی میں رہ کر حضرت کے ساتھ زہد اور سادگی کی زندگی پر راضی رہی۔ حضرت بخاری شریف کا سبق پڑھا رہے ہیں، کتاب الجنائز چل رہا ہے، کسی نے آ کر کہا کہ حضرت ایسا لگتا ہے کہ امی جی کی آخری سانس محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہلیہ کے قریب گئے اور اہلیہ محترمہ نے ہاتھ اٹھائے لیٹے لیٹے، معاف کر دیجیے ہم نے آپ کی صحیح خدمت نہیں کی۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معافی چاہی کہ میں جیسا آپ کی طرف توجہ دینا چاہیے تھا توجہ نہیں دے سکا، اور یہ فرماتے ہوئے اہلیہ محترمہ کی آخری سانس اکھڑ گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شاگردوں کی ایک فوج، علماء کا ایک لشکر، تربیت یافتہ ساتھیوں کی بڑی تعداد، ان اللہ کی نیک بندیوں کے تعاون کے بغیر ہرگز نہیں ہو سکا ہے۔ دیکھ لیجئے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کے ہوش و حواس ختم ہو چکے تھے۔ اچانک انہوں نے ایک مرتبہ آنکھ کھولی، اڑوس پڑوس میں بیٹھی ہوئی عورتوں سے کہا دیکھو فرشتے میرے بیٹے عمر کو ملاقات کے لیے لائے ہیں۔ عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے تھے۔ اڑوس پڑوس کی عورتوں نے 10 مرتبہ کہا بچے کو بلا لیں، انہوں نے فرمایا کہ نہیں میرے بچے کی تعلیم کا حرج ہو جائے گا۔ بہرحال ان کی روح پرواز کر گئی، اور عمر صاحب پالنپوری فرماتے ہیں کبھی گھر میں بجلی چلی جاتی تو مجھ سے میری والدہ کہتی کہ عمر سورہ انبیاء اور فلانی سورت کی وہ آیتیں پڑھو جو جنت کے تذکرے والی ہیں، جہنم کے تذکرے والی ہیں۔ بلک بلک کر رونے لگ جاتی اور یہ فرماتی عمر تم مجھے بند کمرے میں قرآن سنا رہے ہو، ایک زمانہ آئے گا کہ پورا عالم تجھ سے قرآن سنے گا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم اسلام نے جس خطیب کو سب سے زیادہ سنا ہے وہ عمر پالنپوری ہے۔ میں نے یہ بات عرض کی کہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے
اگر آدمی بڑے مقصد کے لیے جینا چاہتا ہے اور سب سے پہلا یہ احساس کہ میں عالم نہیں ہوں، میں سب جانتا ہوں، جس کے اندر یہ خیال ہوگا اس کے سیکھنے کی فکر ختم ہو جائے گی۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم تو انکشاف جہل کا نام ہے، علم تو انکشاف جہل کا نام ہے۔ جتنا علم آتا جاتا ہے اتنا ہی آدمی کو اپنے جاہل ہونے کا احساس بڑھا دیتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 70 سال پڑھانے سے اتنا فائدہ تو ضرور ہوا کہ جہل مرکب جہل بسیط سے بدل گیا۔ پہلے میں جاہل تھا اور یہ بھی پتا نہیں تھا کہ جاہل ہوں، تو دوگنی جہالت تھی۔ اب 70 سال پڑھانے سے جہل مرکب سے جہل بسیط ہو گیا کہ اس بات کا احساس ہو گیا کہ واقعی میں جاہل ہوں، اور ایک جہالت ختم ہو گئی کہ میں اپنے آپ کو پہلے جاہل ہی نہیں سمجھتا تھا۔ اب اتنا فائدہ تو ہوا کہ میرے اپنی جہالت کا علم ہو گیا۔ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا۔ عالم اسلام کا اتنا بڑا جج، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، اس نے ایک مسئلہ پوچھا۔ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا آدھے خزانے شاہی کے برابر تنخواہ لیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ نہیں جانتا ہوں۔ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے علم کی تنخواہ لیتا ہوں اس لیے آدھے خزانے کے برابر ہے، اگر جہالت کی تنخواہ لیتا تو پورا خزانہ لے لیتا۔ میری مجہولات میری معلومات سے زیادہ ہے۔ تو ہمارے اندر قناعت کی کیفیت نہ ہو، مجھے بہت آتا ہے، اب میرا سیکھنا ختم ہو گیا، اب مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی علمی اور عملی قناعت آدمی کے زوال کا ذریعہ بنتی ہے۔ قناعت دنیا میں ہونا چاہیے تھا، قناعت کپڑے پہننے میں، زیورات کے خریدنے میں، ساز و سامان کے جمع کرنے میں ہونا چاہیے تھا، اس کے بجائے قناعت دین اور علم میں پیدا ہو چکی ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم تو ایک طالب علم ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے پاس آنا چاہتا ہے وہ بھی پڑھتا رہے۔ ایک بات اور یہ ہے کہ واقعی علم کی اشاعت کرنا ہے اور قناعت کی کیفیت کے بغیر کرنا ہے، عزیمتوں اور قربانیوں کے ساتھ کرنا ہے، لیکن کبھی بھی بغیر مشورے کے اور اپنے بڑوں سے بے لگام ہو کر، آزاد بن کر یا بے پردگی میں ملوث ہو کر ہرگز ہمیں ایسی کوئی خدمت نہیں کرنا ہے۔ جو کٹی پتنگ ہوتی ہے وہ زیادہ نہیں اڑا کرتی ہے، جو ڈور کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پوری اسلام کی 1400 سالہ تاریخ بتاتی ہے کہ جس شخص نے اپنی ڈور کسی اللہ کے نیک بندے کے حوالے کی ہے، اسی کی اڑان، اسی کی پرواز بہت اونچی رہی ہے۔ جس کام کے پیچھے دعا کرنے والے ہاتھ نہ ہو، وہ کام کے اندر کوئی قبولیت نہیں ہوا کرتی ہے، اس کام کے اندر کوئی استقلال اور جماؤ نہیں ہوا کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ان سے کہا کرتی تھی کہ بیٹا میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہارے ہاتھ پر یورپ کے لوگ اسلام قبول کرنے لگ جائیں۔ ان کی بہن امت اللہ تسنیم کہا کرتی تھی کہ علی
جب تک تمہارے ندوہ کا 50 سالہ جشن تعلیمی چلتا رہا ہم تمہارے لیے دعا کرتی رہی۔ وہاں اللہ کے نیک بندوں کے حالات، لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں کہا کہ ہمارا دارالعلوم یوں کر رہا ہے، ہمارا دارالعلوم یوں کر رہا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا سالہ سال دعاؤں کے بعد اللہ نے دارالعلوم کی بنیاد رکھوائی اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دارالعلوم چل رہا ہے۔ مطلب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ جانے کتنی دعائیں کی۔ اپنی بڑوں کی دعائیں، اپنے بڑوں کے مشورے، چونکہ کبھی ہرس کا حملہ، کبھی جاہ اور چودراہٹ کے حاصل کرنے کا حملہ، کبھی باہمی حسد اور بغض، اور کبھی اپنے پیچھے رہ جانے پر احساس کمتری، کبھی عوام الناس کی طرف سے ہمت شکنی، کبھی اپنے ماتحتوں کی طرف سے بے وفائی، اور کبھی نفس و شیطان کی طرف سے ایسی آزمائشیں ڈال دی جاتی ہیں کہ آدمی کے قدم لرز جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر کسی بڑے کی سرپرستی ہو اور پوچھ کے چلنے کی عادت ہو تو بھی آگے لمبی مدت تک کام کرنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر بعض دوستوں نے متوجہ کیا، ہم لوگ ہمارے پاس کوشش کر رہے ہیں جہاں جہاں تک حاضری ہوتی ہے تعلق والے چاہتے ہیں، ایک کام یہ بھی ہو رہا ہے کہ عالمہ بہنیں کتنی محنتوں کے بعد، کتنی قربانیوں کے بعد، ہمارا یہ احساس ہے، ہماری یہ فکر ہے کہ عالمہ بہن ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر اور ایک بڑی لائر اور بڑے بڑے دوسری اونچی ڈگریاں رکھنے والیوں سے زیادہ ضروری ہے معاشرے کے لیے، اس لیے کہ وہ جسم کا علاج کرتے ہیں، یہ دل اور روح کا علاج کرتی ہے۔ وہ لوگ چمڑی کو چمڑی سے، لوہے کو لوہے سے، سافٹ ویئر کو سافٹ ویئر سے جوڑتے ہیں، جبکہ یہ بندیوں کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ یہ موت سے پہلے ختم ہو جانے والی زندگی کے لیے راحت کا انتظام کرتے ہیں، جبکہ یہ ہماری عالمہ بہنیں موت کے بعد کی نا ختم ہونے والی زندگی کی راحتوں کا انتظام کرتے ہیں۔ وہاں جسم کی پرورش کی فکر کی جاتی ہے اور یہاں دین اور عمل اور دعوت کی پرورش کی فکر کی جاتی ہے۔ ان عالمہ بہنوں کا استعمال، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو شادی شدہ بہنیں ہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ، تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو، صبح سے شام تک کا گھریلو نظام بھی کچھ ایسا بن جائے کہ میں صبح میں گھر کا کام کاج کر لیتی ہوں، شام میں مجھے پڑھانے کا موقع دیا جائے، دوپہر میں 2.5 گھنٹے کے مکتب کے قائم کرنے کا موقع دیا جائے، تاکہ شوہر کی ہمت افزائی، تاکہ والد محترم کی ذہن سازی اور محلے کے امام صاحب کے ذریعے سے بچوں کا جمع کرنا، اور آئندہ بغیر کسی لمبے چوڑے بجٹ کے، بغیر کسی انتظامی جھمیلوں کے، بغیر کسی کرائے فیس اور تنخواہ کی مشقتوں کے، سادے انداز میں 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا مکتب چلایا جا سکتا ہے۔ اس کی مہینے میں 1 مرتبہ کارگزاری اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر، چونکہ پڑھانا الگ ہوتا ہے، پڑھنا الگ ہوتا ہے، صرف نورانی قاعدے کو رٹایا جائے، اس سے زیادہ دینی ذہن سازی، سنت کی اتباع، دعاؤں کا اہتمام، رشتوں کا جوڑ، زبان کی میٹھاس، سجدے کی لذتیں، اپنی ساس اور اپنی بہوؤں کے ساتھ منصفانہ برتاؤ، ان کے ساتھ دل کی صفائی، ہمت افزائی، خوبیوں کو سراہنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں
جو ایک پڑھنے والی بڑی عمر کی خواتین کے لیے زیادہ ضروری ہوا کرتی ہیں۔ مختلف فتنے جو ابل رہے ہیں، تقسیم جائیداد کے کیا اصول ہونے چاہیے، اسی طریقے سے خلا اور طلاق کی کیا باریکیاں اس زمانے میں پیش آ رہی ہیں، اسی طریقے سے گھریلو زندگی کی نزاکتیں اور اس کی حساسیت، گھریلو جھگڑوں سے نجات دلانے کے لیے اسلامی شریعت نے کیا رہبری کی ہے، کون کون سے فتنے ہیں جو ابلتے جا رہے ہیں، چھاتے جا رہے ہیں۔ کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی حضرت خلیفہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ انٹرنیٹ کا زمانہ، کہیں پر تفسیر بالرائے کی جا رہی ہے، کہیں پر شیطان کے پجاریوں کے ویب سائٹ چل رہے ہیں، کہیں پر سلفیت چھاتی جا رہی ہے، چاروں اماموں کے ساتھ بدتمیزی اور بے لگامی نوجوان نسل کے اندر سرایت کرتی جا رہی ہے۔ ایسے فتنوں کے دور میں چیلنجز بڑھ جاتے ہیں، کام کرنے کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں۔ سبزی والا سبزی نہ بیچے تو پوچھا جاتا ہے، لوہے والا لوہے کی دکان نہ کھولے تو پوچھا جاتا ہے، انجینئر اگر انجینئروں کو تیار نہ کرے کالج میں پڑھانے والا تو اس سے پوچھا جاتا ہے، ہم سے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، تم نے رجال سازی کا کیا کام کیا؟ آپ حضرات کو اس لیے بلایا گیا تاکہ اس کا مستقل کوئی لائحہ عمل بن جائے، کوئی ایسا شیڈیول بن جائے کہ پہلے مرحلے میں کیا کام چل رہا ہے، کتنے بچے آ رہے ہیں، یا کام نہیں چل رہا ہے تو رکاوٹ کیا ہے۔ اس سلسلے میں شوہر کی ذہن سازی، والد محترم کی ذہن سازی، ہم تو اپنے پاس پڑھنے والی بچیوں سے، ان کے سرپرستوں سے درخواست کرتے رہتے ہیں، آندھرا کے بنجر علاقوں میں لوگوں سے کہتے رہتے ہیں، افریقہ میں سننے میں آیا کہ لوگ اپنی بیویوں کو لے کر منتقل ہو گئے، کانوں کے درمیان رہتے ہوئے، زبان الگ رہن سہن الگ، قربان کر دیا اپنے ملک کی مانوس اور مالوف راحتوں کو اس ملک کے اندر دین کا چراغ جلانے کے لیے۔ ان علاقوں میں ہم کہتے ہیں کہ عالم کو داماد بناؤ، عالمہ کو بہو بناؤ، تاکہ جہالت ہماری بستیوں کی ختم ہو۔ مکتب کیسے شروع ہو چکا ہے، منظم اور مؤثر کیسے ہو، تعداد کیسے بڑھے، اور اسی طریقے سے خود ہماری علمی تربیت اور ذہنی تربیت موجودہ زمانے کے تقاضے اور علم کی وسعتیں اور اس زمانے کے اندر طبیعتوں میں پیدا ہو جانے والی بیماریوں کا علاج، اور اسی طریقے سے معاشرے کے اندر پنپنے والے مہلک امراض کے سلسلے میں کیا دوا دی جا سکتی ہے، خودکشی کا رجحان، منشیات اور نشہ آور چیزوں کا استعمال، اور بے حیائی کے نت نئے طریقے، یہ ساری چیزوں کا علاج کیسے کیا جانا چاہیے، شریعت اسلامی اس سلسلے میں کیا رہبری کرتی ہے، ملک میں کیا قانون بنتے جا رہے ہیں۔ سنسکرت پڑھائی جائے گی، مہا بھارت اور بھگوت گیتا کو بطور تاریخ کے پیش کیا جائے گا، اردو زبان کو ختم کر دیا جائے گا، اور 3000 سال پہلے کی تہذیب مسلط کی جائے گی، اور پنڈتوں کی صورت میں پہلے زمانے کے جو سائنٹسٹ اس ملک کے اندر آشرموں میں ہوا کرتے تھے، اس طرح کے آشرموں میں نسلوں کو پڑھنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ ایسے ظالمانہ قوانین مسلط کیے جا رہے ہیں۔ ہر دن نکلنے والا سورج ضرور کوئی نہ کوئی فتنہ لے کر نکلتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کہ ہم 20-15 جو خواتین ہیں ان کے لیے 1 روزہ یا 2 روزہ تربیتی نظام العمل بن جائے، ان کے ساتھ مذاکرے ہوں، نورانی قاعدے کی تدریس کیسے ہوتی ہے، فقہی ابواب میں کن ابواب پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، مخصوص مسائل میں بڑی پیچیدگیاں ہیں اور بہت آسان کتابیں چھپ رہی ہیں،
اس سلسلے میں کیا مذاکرات ہونے چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہو، آپ حضرات کو اس مشورے کے لیے بلایا گیا۔ آپ حضرات اطمینان سے بیٹھے اور بیٹھ کر مشورہ کر کے اطلاع دیں کہ اس کی کیا ترتیب ہونی چاہیے۔ یہیں پر مدرسے میں 2 روزہ 1 روزہ ترتیب بن جائے، یا ہمارے پاس آپ اپنے محرموں کے ساتھ 2 دن کا قیام کریں اور مردوں کی بھی شرکت ہو، اور آپ حضرات کی بھی مستقل قیام گاہ، باپردہ قیام گاہ، اور وہاں پر پورے مذاکرے لکھے جائیں، سنے جائیں اور سنائے جائیں، ہضم کیے جائیں، پہنچانے کی استعداد پیدا کی جائے، لائبریری میں مطالعہ کیا جائے، یا تیسری شکل آن لائن ہی اس قسم کی ترتیب بنے اور کسی ایک دن مرکزی جگہ پر بلا کر اس سلسلے کی آخری نشست رکھ لی جائے۔ کیا طریقہ کار بہتر ہے، نصاب اور نظام کیا ہونا چاہیے، آپ حضرات بیٹھ کر اس کو طے کریں اور پھر اس کے بعد اطلاع دیں بطور تجویز کے۔ ہم اور یہاں علاقے کے حفاظ علماء اور حافظ منیر صاحب جن کے ماتحت آپ میں سے اکثر کام کر رہے ہیں، یا انہیں کے یہاں سے فارغ بیٹیاں ہیں، تو ہم لوگ مردانہ بیٹھ کر اس کا مشورہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اور ان دوستوں اور بزرگوں کے جمع ہونے کو ہم سب کے خیر میں اضافے کا اللہ ذریعہ فرمائے۔ دعا ہو جائے گی، دعا کے بعد آپ حضرات بیٹھ کے اطمینان سے مشورہ کر کے لکھ کر دے دیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا ربنا یا غایت رغبتنا یا مأوانا یا ملجانا، ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، کوتاہیوں کو معاف کر دیجیے، تنہائی کے گناہ معاف کر دیجیے، پست ہمتی کو معاف کر دیجیے، بدنیتی کو معاف کر دیجیے، قدموں کے پھسلنے کو معاف کر دیجیے، نفس و شیطان کے حوالے